السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کا 8واں پارہ ہے، سورہ انعام کی 3 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں، 151، 152، 153۔ گزشتہ درس میں اس کی ابتدائی آیت میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، یہاں تک اس کے مطالب بیان کیے گئے تھے۔ سورہ انعام کی یہ جو 3 آیات مبارکہ ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم کی تفصیل کو بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، اس کو بتایا۔ اس کے پہلے سب سے بنیاد صراط مستقیم کی وہ تھی توحید اور شرک سے اجتناب۔ دوسری بات بتائی تھی کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور تیسری اس میں بات آئی تھی کہ اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے، اندیشے سے قتل مت کرو، کیونکہ تم کو رزق دینے والے بھی ہم ہی ہیں اور ان کو بھی رزق دینے والے ہم ہی ہیں۔ اس کی بھی تفصیل آئی تھی۔ اب آج کی نشست میں جو آیات مبارکہ ہیں وہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ فحوش، بے حیائی کے کام، بے شرمی کے کام، جس کو فواحش کہا جاتا ہے، اللہ فرمائے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، جتنے بھی کام بے حیائی کے، بے شرمی کے ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی، چاہے وہ ما ظہر منہا وما بطن۔ عموماً بے حیائی کے کام زیادہ طور پہ یہ کام جو شروع ہوتے ہیں نا، وہ پہلے چھپ چھپ کے کرتے ہیں لوگ، پھر اس کے بعد اوپن ہوتی بات، منظر میں عام آتی ہے بات۔ اسی لیے فرمایا 2 باتیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ تم بے حیائی کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ کام، چاہے وہ ظاہر میں ہو، علانیہ ہو، یا پھر وہ کام چھپتے چھپاتے ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ بے حیائی کے کام انسان کو، فحوش کام جو ہے نا، انسان کو زنا تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ یہ بات فرمائی اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہاں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، وہاں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
بے حیائی کے کام کے تم قریب بھی مت جاؤ اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ. انہو فاحشہ، بے شک جو ہے وہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے. وساء سبیلا، اور اس کے جو نتائج نکلنے والے ہیں وہ بہت برے ہیں. وہ بے حیائی کے معاشرہ تباہ ہو جائے گا اس پہ. بہت ساری ایسے باتیں ہیں جو معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو پھر وہ معاشرے کے اندر افلاس اور بہت ساری خرابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنت کے تحت پیدا ہو جاتی ہیں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں، دیکھیے آپ سورہ نور اٹھائیں گے اور سورہ احزاب، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی سے بچنے کے لیے جتنے راستے ان سب کو بند کر دیا. خاص طور پہ بے حیائی کے جتنے کام ہیں وہ شیطان کے کام ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو شرم و حیا نہیں ہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، وہ کسی کی بات سننے والا نہیں ہے. وہ اب جو اس کا نفس بولے گا وہی بات کرے گا. وہ اس لیے فرمائے کہ جس کو حیا نہیں ہے، اور پھر اللہ کے نبی یہ بات فرمائی کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جو وہاں پہ بھٹکایا تو وہاں پہ ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرمائے ہیں وہ بڑی تفصیل سے سورہ اعراف کے اندر، کہ جب اللہ نے منع کیا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ، اور وہ جب گئے اس درخت کا پھل کھائے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے جسم کے اوپر جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا، اور دونوں میاں بیوی اپنے جسم کے ان حصوں کو جو شرم کے ہوتے ہیں اس کو چھپانا شروع کر دیا. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی کے متعلق فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارے ماں باپ کو جنت سے ننگا کر کے نکلوایا ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم بھی ننگا ہو جاؤ گے، پھر تمہیں بھی ننگا کرے گا. یہ بات اللہ خاص طور پہ فرمائے سورہ اعراف کے اندر. دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے ننگا کر کے نکالا ہے. یعنی کتنی دشمنی ہوگی اس کی آپ سوچ سکتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کہ ایسا نہ ہوگا کہ شیطان تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے. اور آج وہی معاملہ ہو رہا ہے. آج معاشرے کو ہم جائزہ لیں گے تو آج ایسے لباس ہم پہن رہے ہیں، پہننے کے بعد بھی ہمارے خواتین ننگی نظر آ رہی ہیں. ان کے چاہے وہ فیشن کے نام سے، وہ ماڈل کے نام سے، فلاں معاشرے کے اندر اتنی بے حیائی پھیل رہی ہے کہ اللہ محفوظ رکھے آپ. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے گود میں پلنے والے جو بچے جب وہ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ جو گھر میں رول ماڈل ہے اولاد بھی اس سے وہی کام کریں گے. پھر سب سے پہلے تو ماں باپ اپنے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں اولاد کے لیے، گھر کے اندر بچوں کے اندر. اس طریقے ماں باپ کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا لباس کیسا، ان کی گفتگو کیسی ہے، تو یہ بچے جناب یالی بہت ہی غور و فکر سے واچ کرتے ہیں کبھی بھی، اور ان کا اثر پڑتا ہے ماں باپ کا اولاد کے اوپر. اسی لیے خاص طور پہ یہ بات فرمائی گئی ہے نا کہ دیکھو تمہارے ماں باپ کو ننگا کر کے شیطان نے نکالا، کہیں ایسا نہ کہ تم کو بھی ننگا نہ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ تم اس کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، کیونکہ زنا جو ہے بہت ہی بے حیائی کا کام ہے اور وہ بہت برا راستہ. انہو ساء سبیلا، اور جس راستے پہ یہ لوگ جا رہے ہیں وہ بہت برا ہے وہ راستہ. اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ جمعہ کے اندر جو آیت پڑھی جاتی ہے ہمیشہ اس میں اللہ تعالیٰ پابندی کے ساتھ یہ بات بتاتے ہیں ہر جمعہ میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء. ہر جمعہ میں آتی آیت ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ تمہارا رب تمہیں منع کرتا ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے، بے شرمی کے کاموں سے. وہ تین باتیں اللہ جس کے اندر حکم ہے، تین باتوں سے روکا ہے. اس کے اندر جس کے تین باتوں سے روکا ہے اس میں پہلی بات یہی ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. جو منکر ہے، برائی کے جتنے کام ہیں اللہ تمہیں منع کرتا ہے. ہر جمعہ میں آپ کو یہ سبق سنایا جاتا ہے، اللہ کا حکم آپ کو بتایا جاتا ہے. اسی لیے ہر جمعہ کے اندر خطیب ممبر سے یہ آیت پڑھتا ہے. تو یہاں وہی بات فرمائی
اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، لباس کے سلسلے میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے لباس کو اپنی نشانی فرمایا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وذالک لباس التقوی ذالک من آیات اللہ، اے بنی آدم، اولاد کے آدم، اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے لباس کا انتظام کیا ہے، لباس یواری سوآتکم، اور یہ لباس اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تمہارے لیے کہ لباس کے ذریعے سے تم اپنے جسم کو ڈھانکتے ہو، چھپاتے ہو۔ لباس کے معنی یہی کہ آدمی اپنے جناب عالی جسم کو چھپائے، اور خصوصیت کے ساتھ جسم کے وہ اعضاء، وہ حصے جو شرم و حیا کے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے حدیث میں تفصیل سے بتائی گئی ہے کہ عورت اور مرد کے اندر بنیادی فرق کیا ہے۔ فرمایا کہ مرد کا جو سطر ہے کمر سے لے کے گھٹنوں تک ہے، یہ سطر کم سے کم اس کو تو کسی بھی صورت میں لازمی طور پہ چھپانا ہے۔ مرد کا جو سطر ہے وہ کمر ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کسی بھی صورت میں اس کو لازماً آپ کو ڈھانکنا ہے، اور عورت کا سطر اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا سطر جو نا پورا جسم سطر ہے، اس کا اس کے سر سے لے کے پیر تک وہ سطر ہی سطر ہے۔ اور آج ہماری حالت یہ کہ ہمارا لباس آج جس ماڈرن دور میں اب گزر رہے ہیں، عورت اور مرد کے لباس کو ذرا آپ تقابل کر کے دیکھیے، آپ اور مرد جو لباس پہن رہا ہے وہ دیکھو آپ، جسم کہیں بھی نہیں دکھ رہا اس کا، اندر بنین ہے، اس کے بعد شرٹ ہے، اس کے بعد کوٹ ہے، اس کے بعد ٹائی ہے، دکھ رہا آپ کو، ایئر ٹائٹ ہے پورا انہیں۔ مرد کا لباس پورا ایئر، دیکھنا تو دور کی بات ہے کہ ہوا بھی پاس نہیں ہو رہی، اور عورت کا لباس یہ ہے کہ وہ تو ایئر کنڈیشن ہے پورا معاملہ۔ کہاں ان کا لباس دیکھیے آپ کس طرح تیار کیا جا رہا ہے، فیشن کے عنوان سے، ماڈلنگ کے عنوان سے، تراش ان کی خراش، خواتین کے لباس کی، ان کے جسم کے وہ حصے جو اعضاء جو چھپانا ہے، اور لباس ایسا کاٹا جا رہا ہے کہ وہ حصے نمایاں طور پہ اس کو بتایا جا رہا ہے، چاہے بلاؤز کی شکل میں ہو، چاہے وہ شرٹ کی شکل میں ہو، شلواروں کی شکل میں ہو، اور اتنا باریک لباس ان کو پہنایا جا رہا ہے کہ ان کا جسم اس کے اندر سے جھلک رہا ہے، کہ ایک عورت کے لیے اس قسم کا لباس پہنا ہے تو حرام فرمایا ہے۔ یہاں تو اللہ فرمائے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ فرمایا، اور سورہ اعراف میں تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر میرا رب نے حرام کیا ہے بے حیائی کو، حرام، یہاں تو خراب مت جاؤ بولو، حرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس طرح اللہ نے سور کے گوشت کو حرام قرار دیا، مردار کو حرام قرار دیا ہے، خون کو حرام قرار، اسی طرح لفظ حرام لایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جسم کا نمایاں ہونا، خاص طور پہ عورت کے جسم کا، اس کو حرام قرار دیا، منع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن کے حضرت عائشہ کے پاس آئی، اور وہ شاید 10-12 سال کی کچھ تھی عمر، اس وقت بالغ ہو گئی تھی شاید غالباً وہ، اور جب وہ آئی اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا اپنے آنکھیں پھیر لی تو اس کے بعد فرمایا کہ اے اسماء، اب عورت بالغ ہو جاتی تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جناب علی جو اس کے چہرہ اور اس کے ہاتھ کے علاوہ کوئی اور چیز نظر آئے اکیلی ہے۔ ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس، وہ اپنے سینے کے اوپر کچھ باریک کپڑا ڈالی تھی، آپ نے اس کو اتارا اور اپنے گھر کے اندر سے پردہ پھاڑ کے اس کو دے دیا گاڑا، یہ پہنو تم۔ اور آج کہاں ہے، کہاں پہ ہیں ہم؟ اسلام بچاؤ، اسلام بچاؤ، عزت بچاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے گھر میں خود اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ کہاں ہے اسلام کی عزت؟ تو خود تمہارے پاس نہیں ہے بھائی۔ اب کس بات کر رہے ہیں، اب کیا بات کر رہے ہیں مسلمان آج؟ اپنے زندگیوں میں پہلے اسلام کو لائیے آپ، کچھ بھی نہیں ہے، آواز و بیانہ ہو رہے خالی، بس ختم۔ مولویوں کے گھروں میں دیکھو وہی حال ہے، عام لوگوں کے گھروں میں وہی حال ہے، جناب علی ان کی دعوتوں میں جا کے دیکھیے کیسے کیسے لباس پہن کے آتے ہیں، چست، جناب علی غور و فکر کیجیے آپ۔ لباس کے معاملے میں بہت سادہ لباس،
آج کیا لباس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے نور میں تفصیلات دی اور سورہ احزاب میں تفصیلات دی. گھر کے اندر کس طرح رہنا عورت کو یہ سورہ نور میں بتایا. گھر کے باہر کیسے نکلنا عورت اس کو سورہ احزاب میں بتایا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نور میں یہ بات، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، مسلمان مردوں سے بھی مسلمان عورتوں سے، پردہ دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی پردہ ہے، عورت کے لیے بھی پردہ ہے. عورت کے لیے ڈبل پردہ ہے، مرد کے لیے سنگل پردہ ہے. مرد کا پردہ کیا ہے؟ مرد کا پردہ یہ ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کرے. عورت کا پردہ کیا ہے؟ اس کا بھی وہی ہے کہ نگاہیں نیچی کرے، اور جسمانی طور پہ اس کا اضافی پردہ ہے. اللہ نے اس کے جسم کی ساخت تو جس انداز میں بنایا ہے نا، جو کشش رکھی ہے اللہ نے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں جتنے بھی گوشے پردے کے احکامات آئے ہیں شریعت میں، قرآن اور حدیث میں، اس کی بہت ہی اہمیت ہے. اس کی خاص طور پہ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کچھ پڑھ کے سنائی دیتا ہوں کہ وہ جو ہے، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں. دونوں کے احکامات دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائی ہے. دیکھیے آپ سورہ نور میں یہ بات ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ سورہ نور کی 19ویں نمبر کی آیت ہے. ان الذین یحبون، بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلے، یہ چاہتے پسند کرتے ہیں بے حیائی. تو اللہ کیا فرماتے ہیں ان کے لیے؟ فاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے. جو لوگ ایمان والوں کے معاشرے میں بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں، وہ علیم ہے فرمایا. اب احکامات جو دیے جا رہے ہیں آپ دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. یہ سب باتیں پردے کے اور حیا کے ہیں. یہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم ایک دوسروں کے گھر کے اندر بغیر کسی اجازت کے داخل مت ہو. کتنی تفصیلات دی جا رہی ہیں قرآن میں. داخل مت ہو چاہے وہ بھائی کا گھر ہو. دیکھیے اس میں ایک بڑی بات آتی ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک صحابی نے، اللہ کے نبی نے آیت پڑھ کے سنائی کہ تم جو ہے ایک دوسروں کے گھروں کے اندر بغیر اجازت کے داخل مت ہو. ایک صحابی تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میری ماں کے علاوہ بھی کوئی نہیں رہتا، ماں کے علاوہ بھی کوئی نہیں رہتا، تو کیا میں اپنی ماں سے بھی اجازت لوں؟ آپ نے ہاں اپنی ماں سے اجازت لو. پھر دوبارہ پوچھا اس نے، یا رسول اللہ میری ماں ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو کیا میں ان سے بھی؟ ہاں. پھر تیسرے، یا رسول اللہ میری ماں ہے اور کوئی نہیں ہے، کیا میں ان سے بھی؟ ہاں اجازت لے. پھر جب پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو اپنی ماں کو ننگی دیکھنا چاہتا ہے؟ اور کر رہے ہیں آپ. ہو سکتا ہے کہ تو باہر ماں کی حالت میں پہنے ہوئے کپڑے بدلے کچھ بھی تم زپ بول کے گھس گئیں گے تو اسی لیے کوئی نہیں ہے، لیکن ماں بھی اگر ہے تو اجازت لے کے گھر میں داخل ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا. اور جب داخل ہو تو گھر والوں کے اوپر سلامتی کے لیے دعا کرو اللہ سے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری خیریت ہے
تاکہ تم اللہ کے اس حکم کو یاد رکھو فرمایا۔ اب آگے چل کے کچھ باتیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ ایمان والے مردوں سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ یہ مرد کو حکم دیا گیا، پہلا پردہ مرد کا ہے، پہلا پردہ مرد کا ہے، عورت کا بعد میں ہے۔ آپ چاہے کتنے ہی گوشے کی پابندی کریں، لیکن جس کے دل و دماغ میں بے حیائی ہے نا، وہ کتنا بھی گوشہ پردے میں عورت نے تو برابر جھانک تانک کرتا ہے وہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کسی کے گھر جاؤ تو پہلے سلام کرو، اور دروازے کے سامنے نہیں ٹھہرنا، کوئی کنارے پہ ٹھہر کے سلام کرنا۔ اگر وہ آئے خدا نخواستہ ایک دم دروازہ کھول دیے، کنارے پہ ٹھہرو اور 3 دفعے سلام کرو، 3 دفعے بھی سلام کا جواب نہیں آیا تو پھر واپس چلے جاؤ تم، اس میں تمہارے لیے بہتر یہ فرمایا اللہ نے۔ وہی بات ہے یہاں پہ، اس کے فرمائیں گا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر وہ گھر والے کہہ دیں تو واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، کوئی شکایت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ کس کام میں، کیا کام ہے، محفوظ ہے، فلاں فلاں فلاں، اس دور کی باتیں تھیں۔ آج کا دور چونکہ ہر ٹیکنالوجی کا ایڈوانس دور ہے، آج آپ جانے سے پہلے بھی ان کو خبر دے سکتے کہ میں آ رہا ہوں۔ پہلے کا دور جو تھا آگے نہیں، یہ حالات جب تھے، لیکن اب کیا آپ کے پاس فون ہے، آ رہے ہیں فلاں فلاں، بہت ساری سہولت آج پہنچ چکی ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے فرمایا۔ اب یہ آیت آئی کہ پہلے ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نظروں کا پردہ کرے، اپنے نگاہوں کا پردہ کرے، کیونکہ نگاہ جو ہوتی ہے نا، اسی لیے حدیث میں بات آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم کسی راستے میں جا رہے ہیں کہ ایسی کوئی اجنبی عورت دکھ گئی اور نظر پڑ گئی تو پہلی نظر تمہارے لیے معاف ہے، دوبارہ جو نظر ہوگی وہ تو ارادتاً ہوگی، پھر منع کر دیا اس کو، دوبارہ جو نظر ہوگی وہ ارادتاً ہوگی پھر اب، اسی لیے وہ نظر معاف نہیں، انجانی طور پہ اچانک نظر پڑ گئی اپنے نگاہوں کو نیچی کر لو فرمایا۔ پہلے ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ نظر اپنے نگاہوں کا پردہ کرے، اپنے نگاہوں کو پست کر لے، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ نے ڈائریکٹ بات فرما دی، نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وہ جانتا ہے، اسی لیے جب انسان کسی غیر عورت کو گھور کے دیکھتا ہے نگاہوں سے تو اس کا اثر جو ہے اس کی شہوات پہ پڑتا ہے، شہوات اس کے ابھرتی ہیں، شیطان تو لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے، دشمن آپ کا، آپ کتنے بھی متقی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ بات دیکھیے آپ سورہ یوسف جو نازل ہوا ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احسن القصص فرمایا سورہ یوسف کو اللہ نے، بہترین واقعہ ہے سورہ یوسف، اس کو آدمی روزانہ پڑھنا چاہیے سورہ یوسف کو، روزانہ پڑھیے آپ ترجمے کے ساتھ، دیکھیے کیا کیا چیزیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں آپ کے لیے۔ اس میں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا بھی معاملہ ہے، پھر مصر کی جو خاتون تھی اس کے بادشاہ کی بیٹی، بہرحال تفصیلات آئی نا، انہوں نے ڈیرا ڈالا، یوسف علیہ السلام سے وہ چاہتی تھی کہ بھئی وہ میرے ساتھ صحبت کرے، بہرحال یوسف علیہ السلام تفصیلات آئی، سارے کھڑکیاں بند کر دی، دروازہ بند کر دیا اور کہے یوسف آؤ میری خواہش کو پورا کرو۔ یوسف علیہ السلام بہرحال بھاگ رہے، یہ کر رہے ہیں، وہ تفصیلات آئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی نشانی کو اگر نہیں دیکھتے تو وہ عورت کے داؤ میں آ گئے تھے، پھر عورت تو پوری نیت کر لی تھی، لیکن اللہ فرماتے لقد کتنوا شیئا خلیلا، فرمایا کہ یوسف علیہ السلام بھی ذرا ذرا مائل ہو رہے تھے، اگر اپنے رب کی نشانی کو نہیں دیکھتے تو وہ بھی پھسل جاتے تھے۔ پھر بہت بڑی بات ہے نا، کیونکہ اس کے بعد ہی یہ فرمائی گئی کہ دیکھو میں تو ہوئی ہوں، لیکن کسی کا جو نفس ہے نا، جو نفس امارہ ہے، وہ تو برائی کی طرف اکساتا ہے کیسا بھی، اور اس سے جو بچ گیا فرمایا، نفس کی خواہشات ہر انسان کو لگی ہوئی ہیں، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے۔ تمہارا بڑے سے بڑا مولوی
مولوی بھی پھنس سکتا ہے، کئی مولوی پھنسے ہوئے ہیں بھی اس میں، اللہ ماشاء اللہ. تو اللہ فرمائے کہ سب سے پہلی بات فرمائے کہ اپنے نگاہوں کی نیچی رکھو، نگاہوں کا پردہ کرو. یغض من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اب یہ تو بات ہو گئی. اس کے بعد اللہ فرمائے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں سے کیا کرے وہ، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں، انہیں بھی نگاہوں کا پردہ چاہیے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرے. وہ دیکھیے آپ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَ، ان کی جو زینت ہے، ان کا جو بناؤ سنگار ہے، ان کا جو میک اپ ہے، جو بھی ہے گھر کے اندر، وہ ظاہر نہ کریں غیر مردوں کے لیے، سوائے شوہر سے ہٹ کے ظاہر نہ ہونے دیں. وہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد اللہ حکم دیتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے کہ وہ اپنے سینوں کے اوپر دوپٹے ڈالے رکھیں. ایک تو آپ لباس پہن رہے ہیں، آپ شرٹ شلوار ہے جو بھی ہے، پہننے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے سینوں کے اوپر دوپٹوں کو ڈال کے رکھیں، ہمیشہ دوپٹے میں رہیں. اب وہ دوپٹے آج کل ایسے نکلے، وہ ڈالو نہیں ڈالو دونوں برابر ہیں. دوپٹے ڈالنے کے بعد بھی پورا جسم نظر آ رہا اس پہ، جبکہ دوپٹہ ڈالنے کے معنی یہ ہے کہ آپ کا وہ حصہ چھپا رہے، مردوں کی نگاہوں میں نہ آئے. یہاں فرماتے ہیں زینتہن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہا، اپنے زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کرو، شوہروں کے لیے زینت کرو. لیکن آج ہمارا حالت یہ ہے کہ شوہر کے لیے ہم نہ اچھے کپڑے پہنتے، نہ اچھا زیور پہنتے. ہم گھر میں اجاڑ صورت بنا لے کے، اجاڑ کپڑے پہن لے کے رہتے ہیں. جب بازار کو جانا رہا، دعوت میں جانا رہا، تو ایک سے ایک اعلیٰ ڈریسنگ کر کے ہم جاتے ہیں. تو یہ کیا معنی ہے آپ کے؟ یہ پھر جیسے ہی آپ دعوت میں آ گئے، پھر وہ پورے کپڑے اتار کے رکھ دیے، پھر وہی پرانے اجاڑ کپڑے پہن لیے. پھر شوہر آیا تو وہ پھر اجاڑ کپڑوں میں. شوہر کے لیے تو نہ تو زینت ہے، نہ تو میک اپ ہے، کچھ بھی نہیں. یہ حرام منع کر دیا اللہ قرآن میں اس بات کو. اور جناب علی بیچارہ شوہر لا رہا ہر چیز، زینت کی چیزیں، آپ کے میک اپ کی آپ کپڑے، اس کے لیے تو نہیں پہن رہے ہیں آپ، غیروں کے لیے پہن رہے ہیں آپ، دعوتوں میں پہن رہے ہیں، بازاروں میں جانے کے لیے پہن رہے ہیں آپ. پھر برقعے، اور آج کل کے برقعے تو اللہ محفوظ رکھیے، تو وہ تو جب برقعے پہننے کے بعد بھی پورا جسم دکھ رہا آپ کے برقعے کے اندر سے. برقعوں کو اس انداز میں سیا جا رہا. تو پہلے برقع جو تھا وہ چادر تھی، پہلے جو قرآن میں بات آئی نہیں، اپنی چادر تھی وہ. اسی لیے قرآن مجید میں جو آؤٹ ڈور کی باتیں ہیں وہ سورہ احزاب میں کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا قل للمؤمنین، فرمایا قل لبناتک، آپ کہہ دیجئے اپنے ایمان والوں سے اور آپ کی بیویوں سے اور تمام مومنین سے، یدنین علیہن جلابیبہن، وہ جب گھر کے باہر نکلیں تو اپنے سر کے اوپر سے ایک چادر اوڑھیں، اور اس کے بعد چادر کا جو حصہ پیشانی کا ہوتا ہے وہ کھینچ کے ٹھوڈی تک کر لیں. یہ چادر تھی، لباس. جیسا آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آج ایران کے اندر جو ہوتے ہیں نا چادریں، وہ لباس چادر تھی پہلے. آج برقعے جناب علی، آج پورے فیشن کے برقعے ہیں. آج کیا کیا کہ اسے ڈیزائننگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے. اندر کا لباس سادہ ہے، اور برقع جو جناب علی بڑا فیشن کا ہے. وہ تو کیا ہے، پہن کے بھی نہیں دیکھنے والا بھی دیکھتا اس سے. تو اللہ فرمایا کہ الا لبعولتہن، کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے میک اپ بناؤ سنگار ان کے لیے کر سکتی ہیں، یا پھر شوہروں کے جو والدین ہیں، فلاں ہیں، ان کے سامنے وہ نکل سکتی ہیں. جو رشتے ان کے لیے حرام ہیں، محرم جسے آپ کہتے ہیں، وہ ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ فرمائی. اس کے بعد اور ایک بڑی اہم بات آئی جو ہمارے پاس اس معاملے میں بہت غفلت ہے. وہ پہلی بات فرمائی تھی کہ تم گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے گھر میں نہیں آنا. فرمایا یہاں پہ حتی تستانسوا فرمایا، جبکہ عربی میں لفظ آتا اذن کا، جب تک اذن نہ دے اجازت نہ داخل ہونا.
لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ تستانسوا تسلموا علی اہلہا، گھر پہ جاؤ تو سلام کرو اور اس خدمت ہو، حتیٰ ہے کہ گھر والے اندر آنے کی خواہش رکھتے ہیں آپ کو، تستانسوا، اب انسیت ہونا آپ سے، ان کو ایک لگاؤ رہنا آپ سے، یہ نہیں کہ آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایسا نہیں، وہ چاہنا اندر سے، تستانسوا کے معنی یہی ہے، انسیت پیدا ہونا آپ کو، وہ اندر بلانا آپ کو خواہش سے، تب جاؤ، نہیں تو پھر خدا حافظ۔ دوسری بات یہ بات فرمائی، اور کس کو اجازت لینا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ حکم دیا گیا کہ جو بچے ہیں ابھی بالغ نہیں ہوئے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے اندر داخل ہونے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بچے بھی 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان بچوں کو بھی اجازت لینا ہے اس کمرے میں داخل ہونے کی، جو بیڈ روم ہم کہتے ہیں جس کے اندر میاں بیوی رہتے ہیں، وہ کمرے میں آنے کی وہ بچے بھی اجازت لینا جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، وہ 3 اوقات مروا، ایک فجر کے بعد، فجر کا وقت ہے، ایک ظہر کا وقت ہے، عشاء کے بعد، یہ 3 اوقات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان بچوں کو بھی اجازت لینا ہے آپ کو، کیونکہ یہ 2-3 چیزیں ایسے کہ انسان کپڑے بدل رہا، کپڑے بدل رہا، کچھ ہوتے ہیں نا، یا پھر عربوں کے اندر معاملہ تھا گرما کا، دھوپ میں آتے تھے ظہر کے وقت، وہ آرام کرتے تھے کپڑے اتار کے، اب عشاء کے معاملہ کا تو عشاء کا ہی ہے، پھر بہرحال 3 اوقات ہیں، ان کو بھی، وہ بچوں کو بھی اجازت لینا ہے۔ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من بیوتہن۔ اب یہ بات فرمائی کہ جو خواتین کسی ضرورت کے تحت گھر کے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اجازت ہے انہیں گھر کے باہر نکلنے کی، لیکن وہاں کیا بات فرمائی اللہ نے، جب یہ باہر نکلیں تو ان کی چال اور چلن کو بھی اللہ نے پابندی لگا دیا۔ کیا پابندی لگا دیا؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِي مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ یہ تو چادر میں ہے، پردے میں ہے، لیکن جب چل رہے ہیں زمین کے اوپر تو اللہ فرمائے کہ کوئی اس انداز میں نہیں چلنا کہ ظاہر، ان کا زیور ظاہر ہو جائے، ان کا بنا ہوا سنگار ظاہر ہو جائے، وہ پیر پٹکتی بھی نہ چلیں، کوئی اس انداز میں نہ چلیں کہ جو آدمی خاموش جا رہا پلٹ کے دیکھے وہ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ اور ایک بات بھی اللہ نے فرمائی اسی میں، جو بچے تھے اب وہ بالغ ہو گئے، جب بچے تھے تو ان کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، وہ بالغ ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ جس طرح جوان لوگ، بڑے لوگ اجازت لے کے آتے ہیں، اب انہیں بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں تو ارے بھائی میرے سامنے کا بچہ ہے، ہمارے گھر میں بڑا ہوا، ہمارے پاس اس پلا، ہمارے پاس اس قسم کے باتیں ہیں نا، ارے یہ بچہ ہے بھائی کیا ہو رہا، آ رہا جا رہا، تو نہیں نا، بچہ نہیں ہے، بور بچہ بن گیا انہیں، سمجھ میں آ رہا، اب اس کے خیالات، اس کے جذبات سارے بدل چکے ہیں۔ ہم وہ پہلے تھا جب تک بالغ نہیں تھا اللہ اجازت، لیکن جب وہ بالغ ہو گئے اب انہیں بھی اسی طرح اجازت لینا جس سے اور مرد اجازت لے رہے ہیں۔ اب وہ بات نہیں چلتی کہ ہمارے گھر کا پلا ہوا ہے، میرے خالہ کا بیٹا ہے، میری بہن کا بیٹا ہے، اس کا، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کو منع کر دیا ہے۔ یہ سارے راستوں کو جو زنا کی طرف جاتے ہیں، شہوات کی طرف جاتے ہیں، ان سارے راستوں کو اللہ بند کر دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے قریب مت جاؤ، یعنی وہ راستے جو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں اور جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں، ان راستوں کی طرف تم پلٹ کے بھی مت دیکھو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پوری تفصیلات اللہ قرآن میں دیا، کچھ باتیں میں آپ کو بتا دی ہیں، اور لباس کے متعلق بھی اللہ نے خاص طور پہ بتا دیا، مخصوص لباس خاص طور پہ، اور پھر عورت اور مرد کے لباس میں بھی کچھ فرق ہونا چاہیے۔ یہ حدیث میں بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں، ان مردوں کے اوپر لعنت کیا ہے جو عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں اور جو مرد عورتوں کی طرح لباس پہنتی ہیں، لعنت کی اللہ نے ان کے اوپر۔
منع کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. دیکھیے پیرے بڑے سخت پیروے بٹھا دیے گئے ہیں یہاں پہ نفس کے اوپر, خواہشات کے اوپر. اسی لیے سارے پہرے دینے کے بعد بھی اگر یہ کام میں کوئی ملوث ہوتا تو اس کی اتنی سخت سزا ہے پھر دنیا میں. توبہ سے کام نہیں چلے گا, اس کو تو اب قتل ہوگا پھر. اتنی سخت ہے یہ ساری چیزیں اللہ بتانے کے بعد پھر وہ سزا کو متعین کیا ہے. لیکن آج جو سارے راستے آج ہم نے کھول دیے ہیں, بے حیائی کے سارے راستے آج ہمارے بیڈ روم کے اندر آج سارے راستے کھل چکے ہیں. آدمی یا گھر کے اندر بھی رہنے کے باوجود بھی آج وہ راستے کھل چکے ہیں آج نیٹ کے ذریعے سے. آج ہمارے پاس اس وقت بہت معاملہ بہت اہم ہے. ہمارے اولاد کے اوپر ہم کو نظر رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے. آخر بہت ضروری ہے, آخر وہ کون سے سیریل دیکھ رہی ہے, کیا دیکھ رہی ہے, واٹس ایپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ لازم ہے یہ چیزیں دیکھنا. حال پہ چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد جناب یعنی کوئی بات اگر غلط ہو گئی بات تو پھر ظاہر ہے کہ سوائے دنیا کے اندر بھی منہ کالا ہو جائے گا ہمارا, اور آخرت میں تو جو نا عذاب ہی عذاب ہے, پھر اللہ کے پاس پوچھ ہونے والی ہے. اسی لیے فرمایا کہ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. جو بھی بے حیائی کے کام ہیں, برے کام ہیں, فحوش کے کام ہیں, وہ چاہے ظاہر میں ہو چاہے چھپے ہوئے ہو, اس کے قریب بھی مت جاؤ. شیطان کا سب سے پہلا وار یہی ہے, وہ تم کو ننگا کر دینا چاہتا ہے. ننگا, تمہارے ماں باپ کو ننگا کیا ہے اس نے, اور تمہیں بھی ننگا کر کے جنت سے محروم کرنے والا ہے وہ. لہٰذا وہ تمہارا دشمن ہے. اور اللہ نے لباس کو تمہارے لیے اتارا ہے. لباس ایک تو تمہارے جسم کی سطر کو چھپاتا ہے, اور اللہ کی طرف سے ایک زینت بھی ہے تمہارے لیے, اور اللہ کی نشانیوں میں سے فرمایا اس بات کو. تو یہ آج کل کے گھروں کے اندر, آج کل جس ماحول میں ہم ہیں, ہمارے کالجوں کے اندر جو مخلوط تعلیمات ہیں, عورت مرد لڑکے لڑکوں کے جو کالجز ہیں, ہماری بچے جا رہے ہیں, تو کڑی نگرانی کی ضرورت ہے. پہلے ایک بات کہتے, بڑے لوگ کہتے تھے کہ بھائی اپنے بچے کی حفاظت کرو, مگر میں آج بول رہا ہوں اپنے بچوں کی حفاظت, لڑکے کی حفاظت کرو. آج بچے کی نہیں, لڑکے کی حفاظت ہو رہا ہے. آج ماحول پلٹ گیا اب, تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بہت نگاہ رکھنا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات قرآن میں فرماتے ہیں, یہ جو احکامات دیا ہے سورہ نساء میں خاص طور پہ جنسی معاملات میں, اس کے بعد اللہ خاص طور پہ یہ بات فرماتے ہیں کہ خلق الانسان ضعیفا. یہ خلق الانسان ضعیفا میں جو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جنسی معاملات میں سب سے کمزور ہے, پیدا ہوا ہے. ہر ایک کا مقابلہ کریں گا, اور جنگ میں دشمن کو مار دیں گا, یہ کریں گا ہر جگہ, مگر جنسی معاملات بہت خطرناک ہے, یہاں کلاٹی کھاتا ہے انسان. اسی لیے فرمایا جنسی معاملات میں انسان بہت کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا. دیکھیے اب بڈھے سے بڈھا بھی اگر ہے, وہ دماغی طور پہ بڈھا ہوا لیکن خواہشات تو جوان رہتے ہیں لوگوں کی. اسی لیے اللہ نے فرمایا خاص طور پہ اس معاملے میں اللہ نے بڑے سخت احکامات دیے ہیں خاص طور پہ. اور سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اے نبی کی بیویوں, تمہارا مقام بہت اعلیٰ ہے, تم عام عورتوں کے طرح نہیں ہو. اس کے بعد وہاں فرماتی ہیں جب ضرورت کے تحت اگر کسی سے گفتگو کرنا پڑے, اللہ کے نبی گھر میں نہیں ہے, کوئی آ گئے اور اس وقت گفتگو کرنی پڑے, تو وہاں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ فلا تخضعن بالقول. جب گفتگو کرو تو اپنے آواز کو نرم مت کرو, لچھے دار انداز میں گفتگو مت کرو اس سے. بات صرف ضرورت کی کرنا, کون ہے, کیا ہے, کیا کام ہے, کہاں سے آتے ہیں, کیا نام ہے, خدا حافظ, تاکہ آنے کے بعد اپنے شوہر کو آپ بتا سکتے ہیں بھائی فلاں آدمی آتے, فلاں مقام سے آتے, فلاں کام سے آتے. لمبی چوڑی تقریر نہیں, گفتگو نہیں, ابھی نہیں ہے وہ نہیں ہے, بعد میں آتے ہیں گھر پہ, تو ختم برخات. فلا تخضعن بالقول. اللہ کیا فرماتے اس کے بعد فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض. دیکھو
اگر کسی کے دل میں اگر کوئی بیماری ہے، کسے کیا معلوم کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ اگر کوئی مرد آپ کے گھر پہ آیا، باہر سے گفتگو کر رہے تھے، گفتگو بڑی پیاری ہو رہی ہے، بڑی نرم انداز میں ہو رہی ہے، اچھے دار گفتگو ہو رہی ہے، اللہ پر اگر اس کے دل میں کوئی بیماری ہے تو وہ تم سے ایک امید لے کے جائے گا، پھر فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، ایک امید باندھ جائیں گی تم سے، اور بار بار آئیں گا ایسے وقت پہ، وہ جب مرد آدمی گھر پہ نہیں، وہی ٹائم پہ آئیں گا، وہ اس کی آواز اس کے دل میں گھر کر گئی، آپ کی آواز اب ایک امید باندھ گئی آپ سے. یہ ہے سورہ احزاب، پڑھو آپ، 22واں پارہ شاید شروع ہوتا، وَمَن يَقْنُتْ، تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرما وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بات صرف دو ٹوک کرو، معروف بات کرو، وہی بس کیا بات ہے، کیا کام ہے، کیا نام ہے، کہاں سے برخاست، اس کے بعد خدا حافظ. کیوں بات بتایا اللہ تبارک، اور یہ بات بتایا کہ وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں اگر کوئی بیماری ہے تم سے امید لے کے جائے گا پھر وہ. اور آج کل ہے ویسا ہمارے پاس، ہمارے عورتیں ہمارے شوہروں سے اتنے اچھے انداز میں بات نہیں کرتے، لیکن شوہر کے دوستوں سے بڑے پیارے انداز میں بات کرتے. اکثر شوہروں سے جب دیکھیں منہ چلا لے کے کہ اسی انداز میں رف ٹپ بات کرتے ہیں، لیکن دوسرے کو نہ آئے تو بڑے پیارے انداز میں اس میں ہوتی ہے، اور دوست بھی تعریف کرتا رہے، یار تمہاری بیوی کی اتنی اخلاق کی ہے بھائی، سمجھ میں آ رہا؟ اس کے کیا معلوم کتنے بد اخلاقی ہے، میرے ساتھ کیا ہوتا، اب کوئی آ گیا تو ایسی بات ہو رہی. ہاں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ ساری چیزیں فحوش اور منکرات کی طرف لے جانے والی ہے، یہ زنا کے دروازوں کو کھولنے والی ہے. تو ہر دروازہ، ہر کھڑکی، ہر سوراخ کو اللہ نے پیک کر دیا ہے ہر طریقے سے. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش کہتے ہوئے قریب بھی مت جاؤ اس کے. بے حیائی کا کام کرنا تو دور کی بات ہے، بے حیائی بے شرمی کے کام کے قریب بھی مت جاؤ تم، کہ قریب جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ تم پھنس جاؤ گے، پھر اس کے اندر ملوث ہو جاؤ گے تم اس کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے. یہ منع کر دیا گیا. ما ظہر منہا وما بطن، اس کے بعد والی آیت آ رہی ہے، اس کی تفصیلات اور بھی احادیث کے اندر بھی خاص طور پہ غور کیجیے آپ، کہ ہمارے یہاں یہ بات آتی ہے نا، اکثر گھروں کے اندر بھی ہوتی ہے، گھر کے اندر 4 بھائیاں، 4 ہیں، چاروں کے بیویاں ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک بات ایسی بھی آتی ہے کہ صحابی سے پوچھا یا رسول اللہ میرے دیور ہیں، ہے نا، ایک ہی گھر میرے دیور ہے، یہ ان سے بھی کیا پردہ، ان سے بھی پردہ دیور، وہ دیور تو تیرے لیے آگ ہے فرمایا آپ نے. کئی ایسے کیسز ہوئے ہیں دنیا گھروں کے اندر، دیکھا ہوگا آپ نے. بہرحال شیطان کا معاملہ ہے، نہ دیور، نہ خلیرا بھائی، نہ چچیرا بھائی، نہ تیرا بھائی، کوئی نہیں، سب سے پردہ، سب سے گوشہ. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اور جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب قریبی لوگ ہیں، گڑبڑ کرے سو ہر جگہ، ہر جگہ خلیرا بھائی، تیرا بھائی، ممیرا بھائی، وہ بھائی، یہ بھائی، یہی ہو زیادہ طور پہ، کیونکہ ان کو آسانی ہے نا راستہ، اسی لیے اس کو منع کر دیا گیا ہے. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اس کے دوسری بات فرمایا صراط مستقیم کی، کہ تم کسی نفس کو قتل مت کرو، کسی نفس کو قتل کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. حرم اللہ، جس نے اللہ میں حرام کرے، الا بالحق، الا یہ کہ کوئی حق حاصل ہو جائے. اللہ حق کیا ہے؟ وہ یہی ہے، آدمی کوئی قتل کرا تو اس کا قتل کا بدلہ قتل ہے، اور وہ بھی آپ بدلہ نہیں لے سکتے، وہ تو وقت کی حکومت لے گی، ریاست لے گی، وہ لے گی. پھر وہ نہیں، آپ اس کو پکڑ کے لیں گے قتل کا بدلہ قتل، تو پھر اس کا آدمی آپ کے کوئی بھائی کو قتل، اب یہ سلسلہ جاری ہوگا. اسی لیے اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ حکومت کے ہوگا، اس کے قوانین جو ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اسلام کے اندر انسان کے جانوں کی حرمت ہے، بہت اہم ہے اس بات کو. چاہے لفظ انسان ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے حرمت ہے جان کی اللہ کے پاس. اس کو اللہ پیدا کیا ہے، آپ کون ہیں تو اس کو مارنے والے آپ. اسی لیے قرآن میں یہ بات بتائی گئی سورۃ مائدہ کے اندر، بڑی پیاری بات یہ کہی گئی، کتنی بنیادی بات ہے.
اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایک انسان کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو وہاں اللہ فرمائے گویا ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اگر کوئی انسان ایک انسان کی جان کو بچاتا ہے تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جانوں کی جناب علی حفاظت کی ہے. چاہے کہ آپ کافر مسلم کا بحث نہیں ہے اس کے اندر, یہ تخصیص مت کیجئے. آپ مسلم غیر مسلم کی یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں نا آپ کافر مشرک, یہ قطعی غلط ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اجازت نہیں دی اللہ نے. آپ کسی کو کافر بولو, کسی کو دشمن بولو, آپ کسی کو مشرک بولو, کسی کو منافق بولو, نہیں, یہ تقسیمی غلط ہے یہ. اور اپنے آپ کو مومن بولو اور آپ بولے کہ میں جنتی ہوں باقی سب دوزخی ہے, میں حق پہ باقی سب گمراہ ہیں. یہ تقسیم بہت غلط ہے, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. یہ منع کر دیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی نفس کو, کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے. اللہ نے حرام قرار دیا اللہ بالحق, اللہ ہے کہ کوئی حق آپ کے ہو جائے. وہ اللہ فرماتے ہیں الحر بالحر والعبد بالعبد, قصاص کا معاملہ جو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ہو جائے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. قتل آج اتنا ہو رہا ہے کہ معمولی باتوں پہ قتل ہو جا رہا ہے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور آنے والا ہے کہ میری امت میں حرج عام ہو جائے گا. صحابہ نے یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ قتل عام ہو جائے گا, قتل عام ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور ایسا آنے والا ہے قتل کا, انسان قتل کرنے کے بعد سوچے میں کیوں قتل کر رہا ہوں آخر اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں کسی لیے اس کا قتل کیا ہوں. آخر بلا سوچے سمجھے جذبات میں غصے میں قتل. اور دین کے نام پہ قتل تو بہت بڑا جرم ہے اللہ کے پاس, جو آج کل ہمارے پاس ہو رہے نا یہ اس قسم سے. آپ کو حق نہیں ہے. دیکھیے اب آپ یہ جو ہو رہے ہیں جتنے بھی یہ ہمارے پاس احتجاجاں فلاں اس میں قتل خون تک بھی بات چلے جاتی ہے. اب حرام ہے, دین کے نام پہ ہو رہا ہے. اب یہ کوئی آدمی اسمگلر ہے, وہ ہے, یہ ہے, دادا لوگ ہیں, گنڈے مار رہے ہیں, الگ بات ہے. لیکن دین کے نام پہ, رحمت للعالمین کے نام پہ اگر قتل ہو رہا ہے, اس سے بڑا جرم کچھ بھی نہیں ہے زمین کے اوپر. آپ نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو بھی جو آپ کو ستائے, آپ کو تکلیف دیے, آپ کی شان میں گستاخی کرے, آپ گالی گلوچ کرے, کبھی آپ نے یہ نہیں کہا ان کو قتل کرو, ان کو مارو. آپ نے تو دعائیں, ان کے لیے دعائیں کی ہیں آپ نے. جو آپ کو گالیاں دے رہے تھے, جو آپ کو ستا رہے تھے, جو آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے, آپ نے تو راتوں اٹھ کے لمبے لمبے سجدے کیے ان کے لیے اللہ کے آگے, اللہ ان کو ہدایت دے. کیا بات ہے, ابو جہل اور عمر بن خطاب کے لیے اللہ کے نبی راتوں کو اٹھ کے دعا کیے, اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ نے ایک کے حق میں دعا قبول کر لی, حضرت عمر. اور ابو جہل وہ تو گیا محروم رہا. اللہ کے نبی نے دعائیں کی ان کے لیے, جان کے پیاسے تھے وہ تو رسول اللہ کے. وطن سے نکال دیا آپ کو, آپ کے ساتھ اتنی دشمنی کی, بدترین 3 سال تک معاشی بائیکاٹ کر دیا. آپ نے کبھی کوئی بات ایسی نہیں کی قتل کی. اور آج ان کو ماننے والوں کی حالت یہ ہے. آج ہم سمجھ رہے ہیں اس کو جہاد ہے, ہم سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں نبی سے عقیدت ہے. یہ نہیں, نبی کی یہ تعلیمات ہی نہیں ہے, نبی کا یہ مزاج نہیں ہے, نبی کی یہ سوچ نہیں ہے, اور نبی نے اپنی امت کو یہ تعلیم نہیں دی. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے مسلمانوں کے جذبات ہیں, ٹھیک ہے جذبات ہے, لیکن جذبات کو بھی آپ جو جناب علی شریعت کے اندر جکڑ کے رکھنا. آپ کے جذبات کو بھی قرآن نبی کے احکامات کے اوپر آپ پابند ہے. آپ کے جذبات بھی حدود اللہ کے اندر ہونا ہے. آپ کے یہ کون سے جذبات ہیں آپ کے؟ عجیب و غریب ہے معاملات. سوچیے آپ نکلے میں مسجد کو اذان دے کے بار بار بولا مسجد کو آنے کے لیے تیار نہیں, روڈوں پہ آنے فوری تیار ہے آپ نہیں. یہ برسات کے مینڈوکوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. اس کے بعد کدھر ہے کہاں ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. تو نہیں, اللہ نے فرمایا حرام ہے یہ کام. اور اس کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے
تاکہ تم اپنی عقل سے کام لو، سمجھداری سے کام لو۔ یہ آیت نمبر 51، اس کے بعد آنے والی ہے 52، اس کے بعد آنے والی 53۔ یہ صراط مستقیم کی تفصیل آ رہی ہے، کیونکہ آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں یہ ہے سیدھا راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، آخری آیت ہے فائنل۔ اس سارے احکامات کے بعد اللہ پر یہ سیدھا راستہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن پڑھنا۔ قرآن جب تک آپ سوچ کے سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، آپ کے اندر بیلنس نہیں پیدا ہوگا، اعتدال نہیں پیدا ہوگا آپ کے، پھر یہی جذبات میں جائیں گے آپ۔ جذبات میں ہی تو آپ کا بھی نقصان کریں گے، ملت کا بھی نقصان کریں گے آپ۔ جذبات میں آنے کے بعد جذبات سے کام نہیں چلتا میرے بھائی، ہوش سے کام چلتا ہے۔ کچھ جذبات ہو گئے، اس کے بعد کہاں گئے کدھر کے کوئی بھی نہیں دکھ رہا، کہاں ہے پھر اس کے بعد کوئی نہیں۔ پھر جذبات ہو گئے کہ بھئی اس کے بعد ہوا کیا؟ شاہین باغ میں دلی کے اندر جو 1 سال تک اسٹرائیک چلا، اس کے بعد یہ NRC وغیرہ کے خلاف جو لوگ بیچارے بڑے بڑے پڑھے لکھے کالجوں کے بچے آگے آئے، ان کو جو جیلوں میں ڈالا گیا آج تک اندر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو۔ پھر کدھر گئے وہ سب؟ اس کے اندر ایسے ایسے لوگ تھے، لوگ بتا رہے ہیں کہ IT کے لوگ بچے تھے جس کے اندر 20 25 لاکھ روپے جن کا تنخواہ تھی، اور ان کو گورنمنٹ اندر ڈالا، کوئی نہیں ہے ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ ارے آپ کو روڈوں پہ نکالتے ہیں، لیکن آپ اندر جانے کے بعد کون آتا آپ کے لیے؟ وہ تو سوچو، ارے بھائی بہت اچھا ہوا، بہت مسلمانوں کے بہت جذبہ ہے۔ یہ وقتیہ آئی ہے، اسلام وقتی تعلیم نہیں دیتا۔ اسی لیے مسلمانوں کے پاس بہت جذبہ پیدا، اس زمانے میں بھی قرآن میں نبی کے دور میں مسلمانوں کو بہت جذبہ ہوا تھا۔ اللہ سورہ نور سورہ نساء میں فرماتے ہیں، بولے تو یا رسول اللہ ہم کو اجازت دیجئے، ہم کاٹیں گے، مریں گے، ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کُفُّوا أَیْدِیَکُم، اب یہ نماز کی پابندی کرو، نماز کا نظام قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ پھر ہم جب دیں گے حالات کے اوپر، جب دیکھیں گے تمہارے اندر کتنی ہے، اس وقت دیکھیں گے تمہارے ایمان کو۔ اب جو قدرے نہیں، ابھی ہے نہیں تم، یہ بات فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے اس کے بعد جب ہم نے ان کو قتال کا، جہاد کا حکم دیا، تو ایسے ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ کا کوئی عذاب ہے۔ اس کے بعد کہنے اللہ ابھی سے کیوں کر، ابھی تھوڑے دن دیتا لانا، مہلت دینا تھا تو ہمارے کو، ابھی ہم تیاری سے نہیں کرے۔ جب بول رہے ہیں، جب اجازت دیں تو بھاگ رہے تھے، اور جب اللہ اجازت دیا اٹھو اب لڑو، اور تھوڑی مہلت دے اللہ ابھی تو ہم تیاری سے نہیں کرے۔ یہ ساری باتیں جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے بیلنس نہیں آئے گا آپ کو، گارنٹی اللہ کی۔ قرآن سے تربیت ہوگی، قرآن سے تزکیہ ہوگا، قرآن ہی کے ذریعے سے آپ کے اندر اجتماعی طاقت اور قوت پیدا ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد یہ زندہ باد مردہ آباد ختم۔ اس کے بعد کون کی کدھر کی بھوکے مر رہے لوگ آج ہے، کیا ہوا؟ نہیں ہے، عقل سے کام لو۔ بولا اللہ تعالیٰ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تمہیں اللہ تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم اپنی عقل سے کام لو۔ اللہ نے جو تمہیں عقل دی ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی۔ قرآن کے بعد اگر انسان کے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ عقل کی ہے۔ وہ عقل نہیں استعمال کریں گے، خالی جذباتی تقریریں کر دیں گے، آپ پبلک کو ابھار دیں گے، آپ نوجوانوں کو، اور وہ بھی زندہ آباد مردہ آباد والے کے نکلیں گے۔ اس کے بعد ابھارنے والے کدھر رہے گی، انہوں کدھر رہے گی، آپس میں اس کے بعد کوئی ربط نہیں ہے۔ خالی تقریر کی حد تک تھا، وہ بس سامنے بیٹھے، انہوں ابھار دیے، جذبات میں لا لیے اور نکل گئے۔ اس کے بعد انہوں کدھر گئے بھائی نہیں معلوم۔ اب یہ لوگ قوم کے ہمدرد نہیں ہوتے، قوم کے دشمن ہوتے ہیں، قوم کو پھنسا کے غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قوم کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ کو تھامے، قرآن کو تھامے، اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں تمہیں کب کیا کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے، اور تمہارے ذمے جو کام ہے وہ تم پہلے کرو کام۔ اللہ کے ذمے جو کام ہے وہ اللہ کریں گا۔ پھر آپ پہلے اپنا کام تو کرو، تم جو کام اللہ کا ہے آپ کرنا چاہتے ہو، آپ انتخاب نہیں لے سکتے کسی سے، آپ بڑی بڑی طاقتوں سے انتخاب نہیں، وہ تو اللہ لینے والا ہے۔ وہ اللہ جب تک آپ کا ساتھ نہیں دے گا آپ کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ
آپ کا ساتھ نہ دے، آپ کی نصرت نہ کرے، آپ کی مدد نہ کرے، آپ کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے، کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت مدد کریں گا مسلمانوں کو جب وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے. وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا. جب حجت پوری ہونا ہے، جب تک حجت نہیں ہویں گی اس وقت تک اللہ آپ کے دشمن کو نیست اور نابود نہیں کرے گا. کیونکہ دشمن کے آگے بھی دین کو آپ کو پیش کرنا ہے، اس کے بعد یہ بات ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی. کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ دشمن کی صفوں میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر ابھی دین واضح نہیں ہوا، اور دین واضح ہونے کے بعد اللہ جانتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہوں گے. وہ اللہ جانتا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کو بول دیتے کہ عمر بہت دشمنی کر رہے ہیں، بول دے کہ کسی بھی طرح تم جو نا عمر کو قتل کر دے، اگر حکم دیتے تو عمر بچتے تھے. صحابہ کرام جان پہ کھیل کے عمر کو قتل کر دیتے. تو اگر عمر قتل ہو جاتے تو پھر وہ عمر اسلام کو کہاں ملتا؟ پھر وہ عمر اسلام کو کہاں ملتا اگر اللہ کے نبی قتل کرتے؟ ارے بھائی آپ سوچو، آپ کے سامنے پوری سیرت رسول اللہ کی، صحابہ کرام کی پوری جنابی حیاتیں ہیں. کب تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ اسلام آپ کو سکھا رہا ہے. ایک تو قرآن موجود ہے اور عملی طور پہ صحابہ کا ریکارڈ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ نے کب کیسا کام لیا، کن سے کام لیا، آپ کا منشا کیا تھا، آپ کا نظریہ کیا تھا، آپ نے کن کن کو استعمال کیا، کب استعمال کیا، یہ ساری باتیں سیرت میں محفوظ ہیں. بھائی بڑے بڑے قبیلے اسلام کے اندر ایمان لے کے آ گئے. کیا حکمت عملی تھی وہ رسول اللہ کے آخر؟ وہ کیا حکمت عملی تھی؟ قبیلے یدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ فرماتا ہے کہ دین کے اندر ایک بہت فوج داخل ہو رہا ہے. آج کہاں ہے؟ نہیں، آج خالی غیر ضروری جناب علی مشتعل کر رہے مسلمانوں کو. زندہ باد مرد آباد نہیں چلنے والی بات یہ ہے، سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا کا بھی نقصان ہوگا، آخرت کا بھی نقصان ہوگا. یہ اندھے جذبات اللہ کو پسند نہیں ہیں. تو بہرحال ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اگلی آیت ہے انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا رب.